رحمان رحیم، میں وہ شکریہ ادا کرنے کا رسم پورا کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف لائے. ہم نے کل پریس کانفرنس کرنا تھا. پاکستان کا سلیکٹڈ وزیر اعظم آیا تو ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ہمارا آواز پھر آج کے اخبارات اور میڈیا کے توسط سے کہیں پہنچ نہ سکے، تو آج پھر ہم نے اپنا آج کا پریس کانفرنس رکھا. آپ سب کا مشکور، آپ اتنے بڑے تعداد میں شارٹ نوٹس پہ آئے. سب سے پہلے تو میں ثانیہ مچ اور اس جیسے یا اس سے ملتے جلتے جو واقعات بلوچستان میں پیش آئے ہیں اس پہ اظہار افسوس بھی کرتا ہوں، اور لواحقین کے ساتھ اپنے خاندان اور اپنے پارٹی کے طرف سے اظہار ہمدردی بھی کرتا ہوں. ساتھ ساتھ میں ان قوتوں کا مذمت کرتا ہوں کہ جن قوتوں نے بلوچستان کو قتل گاہ بنایا ہے اور یہاں بارہا ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جس کے بنیاد پہ بلوچستان ملکی اور بین الاقوامی حوالے سے فوکس ہوتا ہے اس دہشت گردی اور قتل غارت گری کے واقعات کے وجہ سے. جہاں ایسے واقعات پیش آتے ہیں یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں صرف یہاں دہشت گرد بستے ہیں اور یہاں قتل و غارت گری ہو رہی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں پچھلے کئی دہائیوں سے امن امان اور سیکیورٹی کے نام سے کئی بلین روپے لے جائے جاتے ہیں، مگر آج تک کوئی بھی دہشت گرد قاتل پکڑا نہیں گیا ہے جس کو ٹرائل کیا جائے، باقاعدہ طور پہ لوگ اس کے ٹرائل کو دیکھیں اور عدالتوں میں اس کے ٹرائل ہو. یہاں کئی سوالات جنم لیتے ہیں. مچ کے واقعے کے ساتھ اور بھی واقعات ہیں، اور مچ کے واقعہ سوالات یہ جنم لیتے ہیں. ایک تو اس قسم کے بڑے واقعات جن کو فرقے واریت کا شکل دیا جاتا ہے، جن کو مصنوعی جعلی دہشت گردی کا شکل دیا جاتا ہے، بلوچ علاقے میں کیوں پیش آتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ جنم لیتا ہے کہ کیا ان تمام بڑے واقعات کے بعد کوئی ایک دہشت گرد، کوئی ایک قاتل پکڑا گیا ہے؟ جواب یہ آئے گا کہ کبھی بھی پکڑا نہیں گیا ہے. یہاں یہ بھی سوال پیش آتا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بلوچستان کے خصوصاً اور پاکستان کے عموماً، مگر میں بات بلوچستان کا کروں گا، خصوصاً بگڑتے ہوئے حالات اس سرزمین کے حقیقی بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے تو یہ نہیں کیا جا رہا ہے. اور یقیناً ہمارے ذہن میں یہ سوال، اور عموماً عام لوگوں کے اور سیاسی باشعور لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شاید یہ انجینئرڈ ایسے واقعات ہیں کہ جس سے بلوچستان کے بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. ہم ان قوتوں کا مذمت کرتے ہیں کہ جو بار بار یہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی کا عمل نہیں ہے بلکہ فرقے واریت ہے. جب تک ان تمام معاملات کے حقیقی قاتل اور ماسٹر مائنڈ پکڑے نہیں جائیں گے ہم اس کو ریاستی دہشت گردی سمجھتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ ایسے واقعات جب پیش آتے ہیں، عموماً ایسے واقعات کو پھر سردیوں میں کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ سوال ہمارے ذہن میں ہے کہ جب کہ پورے دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ داعش کو ختم کیا گیا ہے، جبکہ بین الاقوامی بڑے دہشت گرد ایبٹ آباد، لاہور، اسلام آباد اور کراچی میں پکڑے جاتے ہیں، مگر بڑے واقعات
بلوچستان میں کیوں پیش آتے ہیں؟ یہ تمام سوالات ہیں، میں آپ کے توسط سے لوگوں تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں۔ آج کے اخبارات کو بھی آپ دیکھیں کہ پنجاب میں کئی دہشت گرد واقعہ یعنی دہشت گردی کرنے سے پہلے پکڑے گئے۔ آپ اخبارات سے سب کا تعلق آپ دیکھ لیں اور چینلز کو بھی دیکھ لیں۔ یعنی آج کے اخبار یہ کہتا ہے کہ پنجاب میں دہشت گردی کرنے سے پہلے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں، مگر افسوس کا بات یہ ہے کہ یہاں بلوچستان کے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی کرنے کے بعد بھی پکڑے نہیں جاتے ہیں۔ یہ عجیب ایک یعنی کھیل بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ فوکس یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان قتل و غارت گری کا سرزمین ہے۔ یہاں حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا، ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ اب دوسرا بات یہ کہ صوبائی حکومت جو آج کا ہے اور اس سے پہلے کا صوبائی حکومت بار بار میڈیا کے توسط سے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں امن قائم کیا ہے۔ ہم اس کے اس دعویٰ کو رد کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عارضی اور مصنوعی امن کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ ایک ڈیل کے نتیجے میں مصنوعی امن قائم کیا گیا ہے۔ اس ڈیل کے نتیجے میں بلوچستان کے اس مصنوعی امن کے نتیجے میں بلوچستان کے جزیروں کا سودا لگایا گیا ہے۔ اس مصنوعی اور جعلی اور عارضی امن کے نتیجے میں گوادر کا سودا لگایا گیا ہے۔ اس جعلی اور مصنوعی عارضی امن کے نتیجے میں بلوچستان کے وسائل اور بلوچستان کے بنیادی قومی حقوق کا سودا لگایا گیا ہے۔ مگر پھر یہ واقعہ کیسے پیش آئے؟ کیونکہ آج بلوچستان ایک دفعہ پھر اٹھا ہے اور وہ اپنے حقوق کا بات کر رہا ہے۔ وہاں کینیڈا میں جو خواتین اور بچیوں کا قتل ہوا یا حیات بلوچ کا تربت میں قتل ہوا، لوگ اٹھے اور انہوں نے آواز بلند کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس عارضی ڈیل اور اس عارضی امن کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر بلوچستان کو شورش کا بنیاد بنایا گیا ہے، جس کا ہم مذمت کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں کئی چیزوں کو توجہ دینا پڑتا ہے۔ مثلاً بلوچستان میں جب ریاست کی طرف سے ایسے واقعات پیش آتے ہیں تو پاکستان کے تمام الیکٹرانکس میڈیا اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں دیتے ہیں، مگر مچھ کے واقعے پہ تمام پاکستان کا الیکٹرانکس میڈیا نے فوکس کیا۔ یہ ایک مشکوک عمل ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں سے ایک سرپرستی کے حوالے سے اس کو چلایا گیا تاکہ بلوچستان کو ایک دفعہ پھر یہ دکھایا جائے دنیا میں کہ یہاں ایک شورش زدہ ملک ہے۔ ساتھ ساتھ آپ اس بات پہ اگر توجہ دیں کہ وزیر اعظم نے کل یہ کہا کہ اس تمام واقعات میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، سلیکٹڈ ہے مگر وزیر اعظم ہے اور اس کو پاکستان کے اداروں نے وزیر اعظم بنایا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی یہ بات کہا، اور ایک ہز ماسٹرز وائس مولانا جو اسلام آباد میں بیٹھا تھا، مولانا اشرفی، طاہر اشرفی نے بھی یہ بات کہا۔ ابھی واقعہ پیش مچھ میں آیا اور ان کو اسلام آباد میں سب کچھ پتہ چلا۔ صوبائی حکومت میں بھی لوگوں نے کہا۔ ساتھ ساتھ ایک بین الاقوامی سو کالڈ دہشت گرد شدت پسند تنظیم پہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ الزام لگا کہ انہوں نے یہ کیا، مگر مچھ کے تھانے میں نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر درج ہوا۔ یہ کتنا تضاد ہے ریاست، اس کے ٹوٹل نظام، اس کے وزیر اعظم، فارن پالیسی کے جو وزیر ہیں، اور ان کا جو ہز ماسٹرز وائس سرکاری مولوی طاہر اشرفی، وہ ہندوستان پہ لگاتے ہیں الزام، مگر ایف آئی آر نامعلوم افراد کے اس میں کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تضاد ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کا توجہ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس شدت پسند تنظیم پہ الزام لگایا ہے، خطرہ یہ ہے
کہ اس کی آڑ میں ریاست اور حکومت وقت اپنے سیاسی مخالفین اور سماجی اور قبائلی شخصیات کو بھی شاید نشانہ بنائے اور الزام اس شدت پسند تنظیم پہ رکھے جس کو انہوں نے جو ہے کہیں نہ کہیں بنایا ہے. شدت پسند بڑے بڑے بین الاقوامی شدت پسند ایبٹ آباد، لاہور، اسلام آباد اور کراچی سے پکڑے جاتے ہیں، واقعات بلوچستان سے پیش آتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے جدید نوآبادیاتی نظام میں انسانوں کا کوئی حیثیت نہیں ہوتا، وہاں وسائل کی حیثیت ہوتا ہے. ان تمام واقعات کے پس منظر میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہاں وسائل کی اہمیت ہے اور یہاں کے لوگوں کا بلوچستان کے کسی بھی قوم، نسل، مذہب، رنگ اور طبقے سے تعلق رکھ کوئی بھی حیثیت نہیں. ان واقعات کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہاں وسائل کی اہمیت زیادہ ہے. یہاں جو بنیادی مسائل ہیں اس سے گوادر کا باڑ ہے، ہمارے وسائل ہیں، یہاں زمینیں ریاستی ادارے قبضہ کر رہے ہیں، ان سب پہ پچھلے کچھ عرصے سے توجہ ہٹ گیا ہے اور ایک خاص فوکس ہوا ہے. یہ مشکوک ہے اور اس کا ہم مذمت کرتے ہیں. ہمارا مطالبہ کیا ہے اور میرا مطالبہ کیا ہونا چاہیے؟ میرا مطالبہ پہلا یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے واقعہ کو تسلیم نہیں کریں گے جہاں جعلی پولیس انکاؤنٹر میں سو کالڈ ماسٹر مائنڈ کا قتل ہو اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ریاست کا ایک بہت بڑا جعلی ڈرامہ تھا. قطعاً کسی بھی پولیس انکاؤنٹر ماسٹر مائنڈ اگر مارا جائے، جیسے پچھلے وکلا کا اور ثانیہ درینگڑ کا اور ایسے معاملات میں مارے گئے، قطعاً یہ قبول نہیں ہے. ہمارا مطالبہ دوسرا یہ ہے کہ ریاست اصل لوگوں کو گرفتار کرے اور ان کو اوپن ٹرائل کرے تاکہ بلوچستان کے لوگوں کو پتہ چلے کہ ریاست پاکستان، اس کا سو کالڈ وزیر اعظم، فارن منسٹر، ان کے صوبائی حکومت اس بات کو پروف کریں کہ ٹرائل ہو اور ان کے خلاف کارروائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر یہ ٹرائل نہیں ہوگا اور گرفتار زندہ نہیں ہوں گے اور ایک انکاؤنٹر ہوگا تو اس کو ہم مکمل ریاستی جعلی سازش سمجھتے ہیں. یا اسی اسنا میں ہم یہ سنتے رہے ہیں، بار بار کچھ لوگوں نے بلوچستان میں آپریشن کا مطالبہ کیا ہے. ہم ان آپریشن کے مطالبہ کرنے والے لوگوں کا شدید ترین الفاظ میں ہم مذمت کرتے ہیں، کیونکہ بلوچستان پچھلے کئی دہائیوں سے مسلسل آپریشن کے زد میں ہے، جہاں ہزاروں لوگ گمنام اور قتل ہوئے ہیں، مسعودہ لاشیں. ہم قطعاً یہ بات نہیں مانتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب وزیر اعظم پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کا ہاتھ ہے اس میں، تو ان کے بارڈر ان کے ساتھ ہے اور ایک بہت بڑا فوج ہم نے پالا ہے. ان کو ہندوستان کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو اقوام متحدہ میں جائیں اور ہندوستان کے خلاف فوراً آپریشن کریں، جس میں شاید پنجاب کے لوگ ان کی حمایت بھی کریں. مگر اس آپریشن کا کہ جہاں بار بار یہ مطالبہ کرتا ہے کچھ لوگ کہ آپریشن کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ان کا ہم ایسے لوگوں کا یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس تمام سازش میں جو ہے شریک ہیں. آخر میں آپ سب کا مشکور ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر آپ کے میڈیا کے مالکان حضرات ہمارا آواز نہیں پہنچائیں گے تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارا آواز لوگوں تک پہنچائیں. آپ سب کا شکریہ. صاحب آپ نے کہا کہ عمران خان نے کوئٹہ میں کی جاتی ہے. دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم ہے، جیسا بھی اس کو لایا گیا ہے. جب وہ بات کر رہے تو ان کے پاس ثبوت ہوگا اور اس ثبوت کے بنیاد پہ FIR درج ہونا چاہیے تھا. صاحب آپ نے کل عمران خان نے کہا ہے کہ 35 سے 40 لوگ ہیں. بینگ اے ٹرائبل ایلڈر، کیا آپ ریاست کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں ان 40 لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب ریاست بلوچستان سے کئی ارب روپے لے جا رہا ہے اور ان کے 25 انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، تو ہم تو ٹیکس دے کے اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، باقی کو لائے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹرائل کرے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں.